بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادب اور حالات۔ فنا کے قدموں کی چاپ سن کر ادیب ڈرتا نہیں بلکہ زندگی کی جنگ میں حصہ لیتا ہے۔ ہماری فکشن سے کہانی گم ہو گئی۔ اسی طرح ایک دن یہ اطلاع آئی کہ ادب پر زوال آ گیا ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ زمانہ خراب ہے، اب کسی کو ادب سے کوئی سروکار نہیں رہا۔ کتاب بلا دی گئی، اشیاء میں ہے اور لکھا ہوا حرف ہاری ہوئی بازی ہے۔ بات سچ ہے کہ آپ مارتے ہوئے کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں لیکن کہتے ہوئے کی زبان نہیں۔ یوں بھی ہمارے یہاں تو اب بے سروپا باتیں دانش ورانہ لہجے اور مدبرانہ تیکن کے ساتھ کیے جانے کا چلن ہے۔ ایسے میں تو آپ کو کہیں بھی اور کچھ بھی سننے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ویسے کیا قباحت ہے جو ذرا اس رائے پر غور کر لیا جائے کہ واقعی کہیں ادب کے لیے زمانہ خراب تو نہیں ہے۔ کسی تہذیب اور کسی دور کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو زمانے کی شکایت ضرور ملے گی۔ گویا حالات کی خرامہ کی ایک ایسی طویل داستان ہے جو عہد در عہد، لیکن ذرا دیکھیے کہ انہیں روزے شب میں کیا کیا شعر کہے ہیں میر نے۔ زندہ جاوید ہو گئے، خدائے سخن کہلائے، اچھا تو دیکھیے غالب کا زمانہ کیسا رہا، غضب ناک تھا۔ اس کا پورا نقشہ یادگار غالب میں حالی نے کھینچا ہے اور خود بھی غالب کے اپنے خطوں میں جیتی جاگتی تصویریں محفوظ ہو گئی ہیں۔ ان تصویروں میں خرابی حالات کا کیسا کیسا نقش ابھرا ہے، پڑھیے اور دل تھام لیجیے۔ انہیں حالات زمانہ کا تسلسل ہی تو ہے جو اقبال تک پہنچا ہے۔ اسی خراب زمانے میں اقبال کی شاعری دیکھیے، کیا جواہر پارے دل و دید کو روشن کرتے ہیں۔ اس کے بعد پریم چند، منٹو اور بیدی کے افسانوں سے لے کر انتظار حسین اور قرۃ العین حیدر کے ناولوں تک حالات کے دہاڑے اور ان ادیبوں کے فکری و فنی اظہار کو دیکھتے جائیے۔ صاف نظر آتا ہے کہ حالات کے دباؤ نے، ذہنی اور اعصابی تناؤ نے تخلیق کار فنکار کو مضمحل یا معطل کر کے ایک طرف نہیں ڈالا بلکہ اس کی قوت اظہار اور نفس ناطقہ کو متحرک کیا ہے۔ کہتے ہیں فنا کے قدموں کی چاپ سن کر وہ ڈرتا نہیں، غافل نہیں ہوتا بلکہ بقا کے محاذ پر آتا اور زندگی کی جنگ میں حصہ لیتا ہے۔ حالات کی خرابی ادیب اور شاعر کے لیے مہمیز کا کام کرتی ہے، اس کے جذبے کو محکم بناتی ہے، اس کی نظر میں گہرائی اور شعور میں وسعت پیدا کرتی ہے۔ تب وہ وقت کی قید سے آزاد ہونا سیکھتا ہے، اسے وہ اس میں عزم حاصل ہو جاتا ہے جو اسے اپنے وجود سے اٹھا کر ہمہ گیر اور غیر مشروط انسانیت کے سانچے میں ڈال دیتا ہے۔ کسی عہد اور تہذیب کے سارے ادیب و شاعر ایک ہی درجے کے نہیں ہوتے، ہو بھی نہیں سکتے، لیکن اپنے اپنے شعور کی سطح پر سب ایک کردار ضرور ادا کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اور اس دور میں بھی ایسا ہو رہا ہے۔ ہمارا ادب آج بھی انسانی قدروں کی بقا اور فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس لیے حالات کیسے بھی صحیح، ہمیں مایوس ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ حافظ۔